بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ پھر ہان وعدہ رسول بنو ہاشم کا خاندان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خان وعدہ، سیدنا امام حسن حسین کا خان وعدہ، سیدتنا زینب کے شہزادے، وہ باقی رہ گئے۔ اور سب سے پہلے مؤرخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے جنگ میں حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر وہ جنگ کے لیے نکلے، انہوں نے اپنے ابا جان سے اجازت چاہی کہ ابا جان مجھے اجازت دیں، میں جنگ میں نکلنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 18 سال تھی۔ 18 سال کے نوجوان شہزادے، نوخیز شہزادے جب وہ جنگ میں نکلے تو انہوں نے یہ شعر پڑھے جنگ پہ، انہوں نے کہا انا علی بن الحسین بن علی، میں علی بن حسین ہوں جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جو مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، علی میرا نام ہے۔ اور پھر آگے کہنے لگے نحنو وبیت اللہ اولا بالنبی، کہنے لگے اللہ کے گھر کی قسم، بیت اللہ کی قسم، ہم نبی مکرم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، ہم حضور کے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر آگے کہنے لگے ولا ازال اليوم احمی عن ابی، آج میں جنگ کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا، اور میں لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیسے میں اپنے والد کا دفاع کرتا ہوں، کیسے میں اپنے والد کے لیے لڑتا ہوں۔ آج میں سارے لوگوں کو بتا دوں گا کہ کیسے میں اپنی جان نچھاور کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ اور پھر وہ آگے کہنے لگے واللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، وہ کہتے ہیں یہ جو حرام زادے کا بیٹا ہے ابن زیاد، اس کی کبھی بھی ہم پر حکومت کرنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی ہم پر حکم نہیں چلا سکے گا۔ یہ ان کی جرت تھی، یہ ان کی بہادری تھی، یہ ان کا جوش اور ولولہ تھا، شہادت کا جذبہ تھا کہ اس میدان میں بھی تنے تنہا چند ساتھی ہو کر بھی ان کا جذبہ ماند نہیں پڑا، بلکہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ کہنے لگے ہم ان کا کبھی حکم بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو پھر حضرت علی اکبر وہ اپنی تلوار لے کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے، دشمنوں پر حملہ کر دیا، یزیدی لشکر پر حملہ کر دیا، جدھر جاتے سالہ لشکر آگے بھاگتا، اور وہ ہر طرف یزیدیوں کو، کوفیوں کو واصل جہنم کرتے جاتے اور ملیا میر کرتے جاتے۔ اور وہاں ایسی گرد اٹھی کہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا کہ علی اکبر کدھر ہیں، لیکن اتنا معلوم ہوتا تھا جدھر یزیدی لشکر بھاگ رہا ہوتا تھا، ان کے گھوڑے بھاگ رہے ہوتے تھے، وہ سمجھ جاتے ہیں حضرت علی اکبر ان کے پیچھے ہے، حضرت علی اکبر ان کے پیچھے ہے۔ وہ داد شجاعت دے رہے تھے، جسم پر 20 زخم آئے، 20 زخم جسم پر آئے، اور بالآخر 3 دن کے پیاسے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے، حضرت امام حسین کے پاس آ گئے، عرض کرنے لگے ابا جان اگر پانی کا ایک گھونٹ مل جائے تو میں دوبارہ بڑھ کر ان پر حملہ کرتا ہوں، دوبارہ ان پر حملہ کرتا ہوں، اور پھر اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا صبر کرو، آپ نے
اپنی زبان مبارک نکالی اور فرمایا بیٹا اس زبان کو چوس لو۔ وہ زبان مبارک امام حسین کی جس نے وہ دہن مبارک جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک چوسی تھی، حضور کی زبان اقدس چوسی تھی۔ حضور نے اپنے شہزادوں کو ایک مرتبہ کسی سفر میں جا رہے تھے، وہاں پانی نہیں تھا، شہزادے رو رہے تھے حسن اور حسین، تو آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کو اپنے گود میں لیا، حسن کو بھی اپنی گود میں لیا، پھر حسین کو گود میں لیا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ وہ اتنا چوستے رہے حتیٰ کہ سیراب ہو گئے، انہیں سکون مل گیا۔ تو امام حسین نے وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس چوسی تھی اسی کا فیض اپنے شہزادے علی اکبر کو منتقل کیا۔ فرمایا میرا بیٹا اس زبان کو چوس لو، تمہیں تمہارے نانا کا فیض مل جائے گا۔ تو انہوں نے زبان چوسی اور پھر میدان میں نکل پڑے۔ اس دوران ظالموں کی طرف سے ایک نیزہ آیا جو سیدنا علی اکبر کے سینہ میں پیوست ہو گیا، ان کے سینہ میں پیوست ہو گیا۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے کی زین سے نیچے تشریف لاتے ہوئے جب وہ زمین پر آ رہے تھے تو آواز دی، ندا دی، یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان مجھے سنبھالیے، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ حضرت علی اکبر نے ندا دی، اے ابا جان مجھے سنبھالیے۔ اپنے بیٹے کی ندا سن کر آپ دوڑے اور انہوں نے اس حالت میں زخموں سے چور چور پھر عرض کیا، ابا جان آپ اس نیزے کا پھل میرے سینے سے نکال دیں، پھر دیکھیں میں پھر دشمنوں کے آگے کود جاتا ہوں، پھر دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں۔ حضرت علی اکبر کا یہ شہادت کا جذبہ، یہ دین پر، اللہ اور اللہ کے رسول پر قربان ہونے کا جذبہ، انہوں نے کہا پھل نکالیے میں پھر جاؤں گا میدان میں۔ تو جب آپ نے پھل نکالا تو ایک فوارہ ابلا، ان کے جسم مبارک سے فوارہ ابل پڑا اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے سپرد پیش کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر کی روح اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی۔ حضور نے ان کا استقبال کیا کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم عاشور کے دن تشریف لائے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک بھی غبار آلود تھا، آپ کے بال مبارک بھی غبار آلود تھے، گرد آلود تھے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آج آپ کا چہرہ مبارک بھی غبار آلود ہے، سر پر بھی غبار ہے، گرد آلود ہے، یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا آج میں سارا دن کربلا میں رہا ہوں، اور فرمایا یہ شیشی ہے، اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں سارا دن یہ خون ان کا جمع کرتا رہا ہوں اور سارا دن کربلا میں موجود رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام اپنے شہزادے علی اکبر کا منظر دیکھ رہے ہوں گے، امام حسین کا جذبہ دیکھ رہے ہوں گے، صبر و استقامت دیکھ رہے ہوں گے، صبر و رضا دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسا میرے شہزادے کا جذبہ ہے، جو میں نے اپنے شہزادے کو اپنے کندھوں پر سواری کرائی، جو میں نے اپنے شہزادوں کو اپنے بطن مبارک پر سواری کرائی، اپنی پشت مبارک پر سواری کرائی، جو انہیں چوما، اپنے شہزادوں سے لاڈ کیا، محبت کی، پیار کیا، آج میرے شہزادے نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت علی اکبر نے جام شہادت نوش کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا
قتل اللہ قوما قتلوک یا بنی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کرے، برباد کرے، اے میرے بیٹے جس نے تمہیں شہید کیا ہے۔ ما اجرأہم علی اللہ، انہوں نے اللہ پر کس قدر جرت کی ہے، وعلی انتہاک حرمت الرسول، اور حرمت رسول کی پامالی میں کس قدر جرت کی ہے۔ نہ اللہ کے رسول کی حرمت کا خیال رکھا، نہ اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کا قرب ہے، جو خانواد رسول کا قرب ہے، درجہ ہے، نہ اس کا پاس رکھا۔ فرمایا یہ کتنے ظالم ہیں، کتنے جابر ہیں، کتنے مردود ہیں جنہیں کچھ بھی خیال نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں علی الدنیا بعدک العفا، تمہارے بعد دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا گھٹیا ہے تمہارے بعد۔ دنیا میں دنیا کی صرف عزت اسی کی وجہ سے ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔